السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الشکور والصلاة والسلام علی حبیبہ المشکور وعلی آلہ وصحبہ الی یوم النشور، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ماہ مبارک ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ آج 5واں روزہ چل رہا ہے۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ محترم دوستوں، یہ دنیا انسان کے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ انسان کو حقیقت میں جو زندگی ملی ہے، مجھے اور آپ کو جو زندگی اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، یہ آخرت کے لیے ایک وقفہ ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ایک وقفہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہاں اللہ رب العالمین ہمیں بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا: وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ زلزال کے آخر میں کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ رب العالمین اس کو دکھائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اللہ رب العالمین کل اس کو دکھا دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سب سے بڑا عقل مند انسان، میں اور آپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ دولت ہو، جو دنیا کے سب سے بڑا پڑھا لکھا ہو، سائنسدان ہو، سائنٹسٹ ہو، اس کو ہم بڑا عقل مند کہتے ہیں۔ لیکن حقیقی معنوں میں عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر نفس، ہر آدمی، ہر شخص یہ پرکھ لے، جانچ لے کہ کل کے لیے وہ کیا کچھ تیاری کر رکھا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے، دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے، آخرت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ انسانوں کے پاس کچھ طلبگار ہے، ان کے پرستار ہے، کچھ چاہتے ہیں، کچھ خواہشیں انسانوں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کے پرستار بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے چاہنے والے نہیں، دنیا کے پرستار نہیں، دنیا کی محبت نہیں۔ اور حضرت علی نے کہا: فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کرنے کا موقع ہے، عمل کیجئے، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو کوئی پوچھنے کا حق بنتا ہے، اس کو پوچھنے کا حق بنتا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں آپ روزہ کیوں نہ رکھیں؟ کوئی حساب و کتاب لینے والے نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا موقع ہے، عمل کر لیجئے۔ وَغَدًا حِسَاب وَلَا عَمَل، وَغَدًا حِسَاب وَلَا عَمل، کل حساب ہی حساب رہے گا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ دنیاوی زندگی مجھے اور آپ کو جو ملی ہے، تو یہ آخرت کی تیاری کے لیے ایک وقفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو ایسی دنیا بنایا، رنگینیوں سے سجایا ہے، پرکشش دنیا ہے۔ ان رنگینیوں میں پڑھ کر انسان غفلت کی زندگی نہ گزارے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا:
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے، اور ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال کرنے والا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر اللہ کو بھول جائیں گے، دنیا کی خوبصورتی میں پڑھ کر غفلت کی زندگی گزاریں گے، یا پھر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف مثالوں کے ذریعے سے اس دنیا کی بے ثباتی کو واضح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، مسلم کی روایت ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال پانی کے اس معمولی قطرے جیسی ہے جو تم میں سے کسی کے انگلی پر لگ جاتا ہے۔ آپ کو غور کرنا ہے تو سمندر پہ جائیے اور سمندر پہ انگلی ڈبو کر دیکھیے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہوا ہے، معمولی سی قطرہ۔ تو یہ معمولی سی جو قطرہ ہے یہ دنیا ہے، تحد نگاہ جو سمندروں کی وسعت ہے وہ آخرت جیسے۔ انسان، اللہ رب العالمین کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ دنیاوی زندگی تمہارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، تم دنیا کو چاہتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا والآخرۃ خیر وابقی، اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے، باقی رہنے والی جو چیز ہے، جو زندگی ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی بے ثباتی کو واضح کر دیا کہ دنیاوی زندگی انگلی پہ لگا ہوا جو ایک معمولی سے قطرہ ہے۔ اور کل قیامت کے دن مسلم کی دوسری روایت ہے، دنیا کے سب سے زیادہ عیش پسند انسان، جو دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی، اس نے تکلیف نہیں جانتا، ایسی عیش پسند انسان کو، عیش و عشرت میں گزارنے والے انسان کو، جس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ جہنمی ہے، اس کو لمحے بھر کے لیے جہنم میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کیا تم نے زندگی میں کبھی عیش و عشرت کی زندگی دیکھی ہے؟ کبھی سکھ تم نے دیکھا ہے؟ تو کہے گا واللہ کبھی میں نے سکھ کو نہیں دیکھا۔ جو عیش و عشرت میں گزارنے والا، جس کو کبھی تکلیف معلوم نہیں ہے، لمحے بھر کے لیے جہنم میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو اب کبھی تم نے تکلیف دیکھی ہے؟ کبھی تم نے خوشی کی زندگی گزاری ہے؟ تو کہے گا نہیں، کبھی نہیں۔ اور ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں ہمیشہ تکالیف کی زندگی گزاری ہے، عیش و عشرت معلوم نہیں ہے، سکھ معلوم نہیں ہے، ایسے انسان کو لایا جائے گا اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ جنتی ہے، اور اس کو لمحے بھر کے لیے جنت میں داخل کر کے نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تو کبھی تکلیف کی زندگی گزاری ہے؟ تو کہے گا نہیں۔ تو یہ انسان 60-70 سالہ زندگی کا عرصہ گزارنے کے بعد ایک لمحے بھر کے لیے جنت اور جہنم میں جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا تو کہتا ہے کہ میں نے کبھی سکھ دیکھا نہیں، کبھی میں نے خوشی دیکھی نہیں۔ تو یہ دنیاوی زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے، دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ وہ لوگ، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کبھی نہ کبھی فانی ہے، یہ کبھی فنا ہو جائے گی دنیا، پھر بھی دنیا کے چاہنے والے دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس میں سے پہلی جو جماعت ہے وہ کافر اور مشرک ہے۔ کافر اور مشرک ہے، وہ لوگ کیا ہے؟ دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم میں فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، منکروں کے لیے، کافروں کے لیے سخت عذاب کی خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری جماعت وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو زیادہ چاہتے ہیں، وہ ہے یہود۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کی مکاریوں کو اور نافرمانیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. ان کے لیے تو نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اور تیسری جماعت جو دنیا سے محبت اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہے منافق، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا نبھانا کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا دل شرک سے بھرا ہوا ہوتا ہے، منافقانہ اعمال سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 16 میں کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے لوگ ہیں ہدایت پر گمراہی کو مول لیا. انہوں نے ہدایت پر، انہوں نے اچھے راستے کو، اس کے اوپر انہوں نے گمراہی کے راستے کو ترجیح دیا. اور چوتھی قسم جو لوگ ہیں وہ ہے مرتد. اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں نہ ہوتے ہوئے کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے کہا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، ایمان کی دولت ملنے کے بعد اللہ سے کفر کرے، سوائے اس کے کہ اس پر جبر کیا گیا ہو، اس کا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر زبردستی کیا ہے کفری کلمات نکالے جاتے ہیں، نکالنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کا دل مطمئن ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ ہی میرا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے دل مطمئن ہے، لیکن جبراً اسے کہلایا جا رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس کا دل ایمان پر برقرار رہنے کے بعد، ایمان کی دولت ملنے کے بعد ایمان سے جان بوجھ کر پلٹ جاتے ہیں، کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اس لیے انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. ایسے کیوں ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی کو بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا تمہارے لیے یہ اصل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے. اصل زندگی ہماری وہ آخرت ہے، اس کی ہمیں تیاری کرتے رہنا چاہیے. جن 4 لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ایک کافر اور مشرک ہے، دوسرا یہود، تیسرا منافق اور چوتھا مرتد. تو ان تمام حالات سے ہمیں اپنے آپ کی زندگی کو بچانا چاہیے. مزید باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بتائی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری جو عبادتیں ہو رہی ہیں ان تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے تلاوت کو قبول فرمائے، ہماری تراویح نوافل کو قبول فرمائے، اور ہمارے درمیان جو بھی پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما. اللہ جو بھی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ موت کی سختیوں سے بچا، قبر کی ہولناکیوں سے بچا، جہنم کی ہولناکیوں سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.